हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद सिकंदर अफरीदी, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। आज की जो मेरी वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू अमेज़ॉन इनएक्टिव लिस्टिंग्स। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनएक्टिव लिस्टिंग बेसिकली होते क्या है एंड देन जो रीज़न है इनएक्टिव लिस्टिंग स्टेटस का वो क्या होता है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि क्या रीज़न है कि हमारा जो लिस्टिंग है वो इनएक्टिव हो गया। एंड द थर्ड वन इज़ हाउ टू रिजॉल्व इनएक्टिव लिस्टिंग इशू। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों पे हम आज की वीडियो में फोकस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इनएक्टिव लिस्टिंग आपका वो लिस्टिंग है जो कि अगर आपकी लिस्टिंग ऑलरेडी अपलोडेड है लेकिन कोई बंदा अगर अमेज़ॉन पे सर्च करता है तो आपका लिस्टिंग उसके सामने नहीं आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपका लिस्टिंग अमेज़ॉन ने इनएक्टिव किया है, और अगर इनएक्टिव किया है तो आप जब अपने सेलर सेंट्रल पे मैनेज इन्वेंट्री में जाएंगे तो अपने उस लिस्टिंग के स्टेटस में देखेंगे कि ये लिस्टिंग आपका इनएक्टिव है। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है कि ये इनएक्टिव हो गया है, तो इसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। जैसा कि आप आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं, लेट से आपकी जो इन्वेंट्री अमेज़ॉन के पास है वो ख़त्म हो गई है और आपने जो है रीस्टॉक नहीं किया है तो आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए। तो अब इस केस में आप सिर्फ इन्वेंट्री के ना होने की वजह से इनएक्टिव हो गए हैं, लेकिन और जो रीज़न्स है वो काफ़ी कम्प्लेक्स रीज़न्स हो सकते हैं आपके लिस्टिंग के इनएक्टिव होने की वजह से। ठीक है, कोई आप पे कंप्लेंट कर सकता है, डीएक्टिवेट कर देगा। इसके अलावा जो है आपके लिस्टिंग में इश्यूज हो सकते हैं, वो हो सकता है। इसके अलावा आप जो है आपने जो प्रोडक्ट अपलोड किया है दैट माइट बी ऑफ अ सर्टेन कैटेगरी जिसको अमेज़ॉन अलाउ नहीं करता विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कि आप वो प्रोडक्ट सेल करें उनके प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो वो आपके लिस्टिंग को इनएक्टिव कर देता है, और इस तरह बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इनएक्टिव लिस्टिंग की थोड़ी सी मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी है। अब रीज़न कैसे फाइंड आउट करना है तो इसको हम ज़रा प्रॉपरली करते हैं सेलर सेंट्रल पे कि कैसे हम ये रीज़न फाइंड आउट करें कि अगर हमारा कोई लिस्टिंग इनएक्टिव है तो हाउ टू डील विद दिस इशू। ठीक है, एंड देन इन द लास्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट हाउ टू रिजॉल्व द इनएक्टिव लिस्टिंग इशू। ठीक है, तो लेट्स गो टू अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल एंड सी व्हाट वी कैन डू विद दिस इशू। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे हैं सेलर सेंट्रल के। ठीक है, मैं देखता हूँ कि अगर कोई मेरा लिस्टिंग जो है इनएक्टिव है या नहीं है, जो कि है, और इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के देना चाह रहा हूँ कि आपको समझ आए। तो मेरा ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट का स्टेटस आप देख ले तो यहाँ पे इनएक्टिव लिखा है। नीचे जो मेरा प्रोडक्ट है वो इनएक्टिव है ड्यू टू बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, लेकिन ऊपर जो है सिर्फ इनएक्टिव लिखा है। अब ये समझ में आता है कि इस प्रोडक्ट के लिस्टिंग में कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ बीइंग क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक है तो इसलिए उन्होंने इनएक्टिव किया हुआ है। लेकिन जो ऊपर वाला है वो इनएक्टिव लिखा हुआ है लेकिन आउट ऑफ स्टॉक नहीं लिखा, विच मीन्स कि इस लिस्टिंग में इश्यूज है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि हम इस इनएक्टिव पे क्लिक करते हैं। अब इस इनएक्टिव पे क्लिक करके हम फाइंड आउट करेंगे कि क्यों हमारा प्रोडक्ट अमेज़ॉन ने इनएक्टिव किया है, हमारी जो लिस्टिंग है वो अमेज़ॉन ने क्यों इनएक्टिव की है। तो यहाँ पे आके रीज़न इन्होंने मुझे दिया है। कह रहे हैं कि ये अप्रूवल रिक्वायर्ड है इस प्रोडक्ट का। कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हो लेकिन इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको अमेज़ॉन से अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, अब अप्रूवल लेना होगा तो ये आपको जो है इशू है उसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने आपको दे दिया। योर प्रोडक्ट रिक्वायर्स अप्रूवल टू सेल। ठीक है, अब ये दे दिया तो इसके बाद हम इस इशू के रिजॉल्व करने के साइड पे आएंगे कि किस तरह से अब हम इस इशू को रिजॉल्व करके हम अपनी लिस्टिंग जो है वो परस्यू कर सके और हम जो है वी स्टार्ट हैजल फ्री सेलिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इन्होंने बता दिया हमें कि आपने अप्रूवल लेना है, तो मैं कहता हूँ कि मैं
اپروول کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپروول لے، تو میں اپروول لینا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ کہہ رہے کہ یو نیڈ اپروول ٹو سیل، کہہ رہے کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ گروسری اور گورنمنٹ فوڈ ان نیو یوزڈ اور ریفربشڈ اس کیٹیگری کا پروڈکٹ ہے، اور اس کیٹیگری کے پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے آپ کو جو ہے اپروول لینا ہوگا امیزون سے، ٹھیک ہے۔ اپروول اگر آپ لیں گے تو ہی آپ اس پروڈکٹ کو بیچ سکتے ہیں۔ تو امیزون میں آپ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہے جو کہ ریسٹرکٹڈ ہے، بیکاز کیونکہ وہ کیٹیگریز کے پروڈکٹ جو ہے وہ لوگوں کے ہیلتھ پہ کافی اثر انداز ہو سکتے ہیں، تو اس لیے امیزون نے کافی ریسٹرکشنز لگائے ہوئے ہیں، اور ان ریسٹرکشنز کو اوورکم کرنے کے لیے آپ کو ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس امیزون کے سامنے پروڈیوس کرنے ہوتے ہیں، اور اگر آپ وہ پروڈیوس کر پاتے ہیں تو یو بیکم ایلیجیبل ٹو سیل دیٹ پروڈکٹ، ادروائز آپ سیل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ ریکویسٹ اپروول پہ کلک کرتا ہوں۔ اب ریکویسٹ اپروول پہ میں جب کلک کرتا ہوں تو جو نیو پیج میرے سامنے آ رہا ہے، اس میں اب مجھے جو ہے اپلیکیشن فائل کرنا ہے اس سب کیٹیگری میں سیل کرنے کے لیے امیزون کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، یہاں پہ یہ مجھے کہہ رہے کہ اگر آپ بتا دیں مجھے کہ آپ ری سیلر یا ڈسٹریبیوٹر ہے یا مینوفیکچرر ہے یا بوتھ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتا دیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں مینوفیکچرر تو نہیں ہوں لیکن میں ری سیلر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں اگر ری سیلر ہوں تو یہاں پہ ایز اے ری سیلر اگر میں نے کلک کیا تو یہ ایک طرح کے میرے سامنے جو ہے ریکوائرمنٹس آ گئے کہ آپ مجھے یہ چیزیں پرووائڈ کر دیں، میں آپ کو اجازت دے دوں گا اس پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں، میں کہتا ہوں کہ میں مینوفیکچرر ہوں، تو یہ اور ڈفرینٹ قسم کے جو ہے پروڈکٹ میرے سامنے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پروڈکٹ میرے سامنے ریکوائرمنٹس میرے سامنے آ گئے کہ آپ نے جو ہے پکچر پروڈیوس کرنے، تو لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ میں ری سیلر ہوں۔ اب یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے ڈاکومنٹ مجھے سبمٹ کرنا ہے، اور وہ ڈاکومنٹ ہے پرچیز انوائس کا، ٹھیک ہے۔ اور وہ انوائس کس کا ہے کہ جب آپ نے یہ پروڈکٹ مینوفیکچرر یا ڈسٹریبیوٹر سے خریدا تھا تو تب آپ کو ایک انوائس ملی تھی، وہ انوائس جو ہے آپ میرے سامنے جو ہے لا کے دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب اس انوائس کے ریکوائرمنٹس کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ 180 ڈیز کا ہو، پھر اس پہ جو ہے نام ہو، ایڈریس ہو آپ کا، ٹھیک ہے، اور جو انفارمیشن آپ نے سیلنگ اکاؤنٹ میں دیے ہوئے وہ میچ کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ جو ہے ڈفرینٹ نیم ہو، یہاں پہ آپ کے سیلنگ اکاؤنٹ میں اور کسی اور نام کا ہو، تو وہ پھر ایشوز ہو جائیں گے، ایکسیپٹ بھی نہیں کرے گا وہ۔ اس کے علاوہ جو مینوفیکچرر یا ڈسٹریبیوٹر ہے اس کا نام اور ایڈریس ہو، ٹھیک ہے، اس میں ایٹ لیسٹ آپ نے 10 یونٹس خریدے ہوں ان سے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ جو پرائسنگ انفارمیشن ہے وہ آپ اومٹ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ ہم جو ہے یہ ڈاکومنٹیشن ویریفائی کر سکتے ہیں اس ڈسٹریبیوٹر کو کانٹیکٹ کر کے۔ یہاں پہ جو ہے آپ اپلوڈ کریں گے اس ڈاکومنٹ کو، اور یہاں پہ آپ کا جو ہے آپشنل کمنٹ ہے، آپ نے یہ کیا۔ اس کے علاوہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ فوٹوز آف دا پروڈکٹ اور اٹس پیکیجنگ، تو یہ بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اچھے والے پکچرز دے دیں اس پروڈکٹ کے۔ تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پکچرز پرووائڈ مسٹ بی فوٹوگراف آف اے فزیکل پروڈکٹ۔ یہ چیز آپ امیزون میں ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی آپ امیزون میں پکچرز اپلوڈ کرتے دے شوڈ بی آف فزیکل پروڈکٹ۔ آپ کوئی کمپیوٹر پروڈیوسڈ یا جنریٹڈ کوئی بھی امیج جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر سکتے وہاں پہ، وہ ڈائریکٹلی کیچ کر لیتے آپ کو اور آپ کے لسٹنگ کو سپریس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ دین وہ کہہ رہے ہیں کہ دس پکچرز مسٹ شو ایچ سائڈ آف دا پروڈکٹ اور اٹس پیکیجنگ، تو وہ آپ کے پروڈکٹ کا جو ہے سارے سائڈز وہ شو کرتے ہوں، یہ جو آپ کے امیجز ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر آپ کے اگر پروڈکٹ میں انگریڈینٹس وغیرہ ہے تو وہ بھی ویزیبل ہو، تو سارا مطلب جتنے بھی آپ کے اس میں ہے مطلب ٹیکسٹ ہے وہ ویزیبل ہو۔ پھر کہتا ہے کہ پکچرز مسٹ انکلوڈ دا ماڈل نمبر، پروڈکٹ نیم اور بوتھ، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ چیزیں ہو۔ اس کے علاوہ پکچرز مسٹ انکلوڈ دا نیم اور اینڈ فزیکل لوکیشن آف بزنس اور مینوفیکچر، ٹھیک ہے۔
تو یہ چیز مانگ رہا ہے. تو یہ ڈفرینٹ وہ ریکوائرمنٹس ہیں ان امیجز کے جو پکچرز ہم نے پروڈیوس کرنے ہیں امیزون کے سامنے اس اپیل میں, اور یہ یہاں پہ اپلوڈ کر لیں گے. اس کے علاوہ یہ آپ کا یہاں پہ آپشنل کمنٹ ہے کہ امیجز پہ اگر پکچرز پہ آپ کمنٹ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں پہ لکھ لے. اس کے بعد آپ نے ای میل دینا ہے اور فون نمبر دینا ہے, ٹھیک ہے. تو ان دو ذرائعوں سے پھر وہ جب آپ اپیل کریں گے تو وہ آپ سے انٹریکٹ کریں گے اور اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے. تو یہ آپ نے دینا ہے, آپ نے اپنا بیسٹ ای میل دینا ہے تاکہ آپ کو کنٹیکٹ کرنا آسان ہو اس ای میل کے ذریعے. اینڈ دین فون نمبر وہ دینا ہے کہ اس پہ آپ اویلیبل ہو 24/7, تاکہ آپ ان کو اگر اور ایڈیشنل کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ چاہیے یا کچھ وہ انکوائری کرنا چاہ رہے آپ سے تھرو فون یا تھرو ای میل تو وہ آپ کر سکے آسانی سے. اور پھر آپ نے سبمٹ کرنا ہے. آپ سبمٹ کریں گے تو آپ کا کیس اوپن ہو جائے گا ان کے ساتھ. اینڈ انشاءاللہ اگر آپ نے اچھے اور صحیح ڈاکومنٹ سبمٹ کیے تو ود ان 2 or 3 days آپ کا یہ ایشو سالو ہو جائے گا اور آپ جو ہے سیل کر سکتے ہیں. تو آپ کا جب آپ کو وہ الاؤ کریں گے کہ آپ نے جو ہے ریکوائرمنٹ ہمارے پورے کیے اور اب ہم آپ کو الاؤ کر رہے ہیں, تو پھر آپ کا یہاں پہ سٹیٹس آ جائے گا انیکٹیو اور آؤٹ آف سٹاک اس کے ساتھ آ جائے گا. لیکن جب پھر آپ اپنا سٹاک جو ہے وہاں پہ پہنچا دیں گے امیزون کے ویئر ہاؤس پہ تو آپ کو وہ الاؤ کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیا کہ انیکٹیو لسٹنگز کیوں ہوتی ہے ہمارے پاس سیلر سینٹرل میں, ہمارے لسٹنگز کیوں انیکٹیو ہو جاتے ہیں, پھر ہم نے ریزنز کیسے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں اور پھر ان کو ریزالو کیسے کرنا ہے. اس میں نے آپ کو یہ بھی دکھا دیا کہ امیزون میں ریگارڈنگ لسٹنگ ہم کیسے جو ہے اوپن ان کے ساتھ کیس اوپن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. انشاءاللہ اس طرح اور بھی ویڈیوز بنائیں گے جو ایشوز میرے سامنے آتے رہیں گے. آئی ول میک ویڈیو آن دم تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو ان ایشوز کو ڈیل کرنے میں, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار لسننگ اینڈ اللہ حافظ فار ناؤ.